بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد المغرب ولا صلاة قبل المغرب حتى تغرب الشمس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبوب کریمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی سے معاف فرمائے. جیسا کہ آپ نے فرمایا، اس لیے علماء محدثین یہ کہتے ہیں کہ جب حدیث پڑھی جائے تو ساتھ یہ بھی کہو او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جیسا کہ میرے محبوب نے کہا. الفاظ کے طور پر بھی اگرچہ معنی و مفہوم تو میں بیان کر رہا ہوں، الفاظ کی درستگی بھی حضور کے طرف منسوب کرتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک نماز کے مسائل میں جماعت کی فضیلت مسجد میں تمام ائمہ سوائے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے. بہرحال یہ ایک بہت لمبی تفصیل ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک پھر دوسری نماز تیسری نماز مسجد میں بالترتیب چلتی رہتی ہے. اکیلے نماز پڑھنا ان کے نزدیک بغیر مجبوری کے نہیں ہوتی. اب اندازہ کیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت سے نماز کا پڑھنا واجب ہے. واجب اور فرض میں فرق یہ ہے کہ فرض کے چھوٹنے پر سجدہ سہو اس کو پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس فرض کو پورا نہ کیا جائے. جیسے نماز میں کچھ فرائض ہوتی ہیں، کچھ واجبات ہوتی ہیں. اگر فرض چھوٹ جائے جیسے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، یہ فرض ہے. امام سے پہلے اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کہہ لے تو وہ جماعت میں داخل ہوا ہی نہیں. اور اسی طرح پھر مطلقاً قرات تلاوت کرنا یہ فرض ہے. مطلقاً تلاوت، چاہے سورۃ فاتحہ پڑھ لی چاہے کوئی اور سورت پڑھ لی، فرضوں کی پہلی 2 رکعت میں اور سنتوں کی 4 رکعت میں. فرضوں کی پہلی 2 رکعت میں اور سنتوں کی پوری 4 رکعت میں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تمام ائمہ کے نزدیک اسی طرح ہے. اور یہ فرق اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ابھی فرض پڑھ رہی ہیں ابھی سنت پڑھ رہی ہیں، تاکہ فرضوں کے اور سنتوں کے درمیان فرق ہو کہ فرضوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے. فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اگر 2 رکعتیں ہیں تو 2 رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے. اگر 4 رکعتیں فرض ہیں جیسے عصر کی ہیں، ظہر کی ہیں، عشاء کی ہیں، تو اس کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت کا ملانا، یعنی سورت کوئی بھی سورت کا ملانا واجب ہے. لیکن سورۃ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے. مطلقاً قرات کا کرنا فرض ہے. مطلقاً قرات کسے کہتے ہیں؟ مطلقاً قرات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر 3 آیتیں بھی قیام میں پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، یہ فرض ادا ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں فرض. تو میں نے بتایا تھا کہ پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، دوسرا فرض قرات ہے، قرات قرآن مجید کی تلاوت. اب وہ تلاوت کتنی فرض ہے؟ 3 آیتوں کے برابر، یا 3 آیتیں یا 3 آیتوں کے برابر. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، یہ 3 آیتیں ہیں. یا پھر اس کے برابر ایک بڑی آیت پڑھ لی جائے تو یہ 3 کے قائم مقام ہو جائے گی. اگر اس سے بھی کم کسی نے تلاوت کی فرضوں کی پہلی 2 رکعت میں یا 4 سنتوں کی 4 رکعتوں میں، کسی ایک رکعت میں بھی اگر اس سے کم تلاوت کی تو اس پر کیا آ جائے گا؟ اس کو اس فرض کی چھوڑنے پر اس کو سجدہ سہو سے وہ پورا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس فرض کو پورا نہیں کرے گا. یعنی اس تلاوت کو پورا نہیں کرے گا، وہ نماز ٹوٹ جائے گی. اس کو ادا کرنا پڑے گا، پہلے وہ تلاوت پوری کرنی پڑے گی. اب اگر یہ تو فرائض کی بات ہو رہی ہے،
اب اگر ایک شخص سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، سورت نہیں ملاتا، تو اس پر سجدہ سہو آئے گا اس وقت جس وقت فرضوں کی 4 رکعتوں میں سے پہلی 2 رکعتوں کے اندر اس نے سورت اگر نہ ملائی۔ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت کا ملانا واجب ہے، کوئی بھی سورت فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور مطلقاً قرات اتنی کرنا واجب ہے کہ جس سے 3 آیتوں کے برابر تلاوت ہو جائے۔ اب اس کے بعد اس کی 2 رکعتیں جو باقی ہیں فرضوں کی، اس میں صرف سورۃ فاتحہ کا پڑھنا مستحب اور سنت ہے۔ اگر کوئی شخص آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ نہیں بھی پڑھتا اور کھڑا رہتا ہے اتنی دیر کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی مقدار کے برابر وہ ٹھہرا رہا، پھر رکوع میں گیا، تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس پر سجدہ سہو بھی نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں، یہ فراخی اگر نہ ہو، یہ سہولت اگر نہ ہو، تو وہ لوگ جو کہ مزدور ہیں، محنت کش ہیں، یا جن کو قرآن کی تلاوت نہیں آتی، تو ان کی تو نمازیں پھر تو ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ جب تک قرآن سیکھیں گے نہیں اس وقت تک نماز ان کی ہوگی نہیں۔ تو واقعی ایسی بات ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے، اتنا تو ضرور سیکھیں کہ قل اللہ احد تو آتی ہو، انا اعطیناک الکوثر تو آتی ہو، اور آیت الکرسی تک تھوڑی سی اگر وہ آتی ہو، اور ایسے ہی دعائے قنوت اس کو آتی ہو۔ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ ابھی فرضوں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب۔ فرضوں کی 2 آخری رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ ائمہ اہل حدیث کے نزدیک سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور وہ واجب کو فرض کے درجے میں لیتی ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واجب اور فرض میں فرق کرتے ہیں۔ جو مسئلہ ان کے ہاں ہے وہ ان پہ عمل کریں، جو مسئلہ امام ابو حنیفہ کے ہاں ہے اس پر عمل کریں۔ دونوں میں فروعات کا فرق ہے، کوئی اصول کا فرق نہیں ہے۔ اب دونوں واجب کہتے ہیں، دونوں وجوب فاتحہ کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ رہ گیا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یا نہ پڑھنا، اس سلسلے میں بعض ائمہ نے اچھی رائے دی ہیں، جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ امام اگر سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے زور سے، جیسے کہ جہری نماز ہے، تو پھر خاموشی سے سننی چاہیے، اور اگر امام ایسا سے پڑھ رہا ہے تو پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن یہ ان کے نزدیک ہے، جیسے امام ابن تیمیہ کے، ایسے ہی ائمہ حدیث کے نزدیک اور ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی روشنی میں یہ فرمایا کہ قرآن کی آیت مطلقاً اس بات کو حکم کرتی ہے کہ جب بھی تلاوت ہو، چاہے وہ سری ہو، چاہے وہ جہری ہو، زور سے ہو یا آہستہ ہو، امام کے پیچھے ادباً، احتراماً، سکوت اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر تلاوت کی آواز کانوں میں پہنچے تو توجہ سے سنو، اگر نہ پہنچے تو خاموشی سے کھڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بندگی کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے پڑھنے کو نہیں دیکھتے۔ ان کے نزدیک تمہارے دل کی صدا اور آہٹ کا تعلق ہے۔ لیکن بعض لوگ اس بات کو لے کر، اہل ذکر حضرات، ذاکرین، جو سری ذکر کے قائل ہیں، جو قلبی ذکر کے قائل ہیں، اور قلبی ذکر بھی جائز ہے، دل سے جو اللہ تعالیٰ کی تصور میں جو اللہ اللہ کیا جاتا ہے دل کی آڑ سے، وہ بھی جائز ہے۔ لیکن نماز کے اندر اگر کوئی شخص تلاوت کو یا قرآن پاک کی آیت کو اگر صرف قلبی طور پہ پڑھے اور وہ امام کے بغیر ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی، حتیٰ کہ تلاوت کے لیے اتنی آواز کا نکالنا شرط ہے کہ جتنی آواز سے آپ کی کانوں تک وہ آواز کھس کھس کی ذرا ضرور پہنچ جائے۔ لیٹ آن کر دیں ویسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں اس لیے یہ بات ثابت ہے کہ تہجد کی نماز میں آواز اتنی اونچی رکھی جائے جیسا کہ جہری نمازوں میں ہوتی ہے، لیکن اتنی بھی بلند نہ ہو کہ ساتھ والا متاثر ہو۔ یعنی اگر کوئی مسجد میں کھڑا ہے تو دوسرے بھی ساتھی اگر کھڑے ہیں تہجد پڑھنے والے، تو تہجد کی نماز میں اتنی آواز ضرور رکھے جس سے وہ اپنے آپ کو سنا سکے۔ اور عام نماز میں تلاوت کا جو حق ہے، فرض ہے، وہ یہ ہے کہ زبان کو ادائیگی میں اتنی ضرور کھس کھس دیں کہ جس سے تم خود اس الفاظ کی، آواز کی کھسکلات کو وہ سن سکیں۔ اگر اتنی بھی نہیں تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ مثلا یوں کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، اب سنیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے سری طور پر، یہ ہے۔ اب اس آواز سے بھی کم میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے، آواز ہی کس کس کی نہیں نکل رہی، کوئی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح سن لیں۔
نماز کے اندر تلاوت کے لیے الفاظ کا نکالنا شرط ہے. یہ باتیں سیکھیں میرے بھائیوں. یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کا خلاصہ ہے جو فقہائے امت نے محنتیں کر 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 کے اکٹھا کر کے ایک کوزے میں بند کر کے آپ کو دے دیا. پھر بھی نہ سیکھیں تو کون سکھائے گا؟ اوپر سے فرشتے نہیں آئیں گے. یہ باتیں سیکھنے کی ہیں. اور رہا قلبی طور پر نماز میں، جیسے میں نے ابھی پڑھا، یا دل کے اندر یا زبان بھی نہ ہلے، ہونٹ بھی نہیں ہلے، ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، زبان بھی نہیں ہل رہی، اور وہ دل سے پڑھ رہا ہے اور بڑا ہی اس پر براجمان ہے. حضور سے پڑھ کر نہیں آ گیا وہ شخص. اس کا ذکر دل جو ہے اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے بڑھ کر نہیں کر رہا. اس لیے ایسے ذاکرین جاہلین سے بچ کے رہیے اور ان کو سمجھائیے اور بتائیے کہ اس طرح کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ تمہاری زبان کی کھسکساہٹ یا زبان میں ہونٹوں اور زبان کے یعنی حرکت سے جب تک تم تلاوت نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری نماز کی تلاوت قابل قبول نہیں. تو مطلقاً قرات کا کرنا نماز میں 3 آیات کے برابر فرض ہے. اور اس طرح اگر کوئی شخص پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ ملاتا ہے، اگر نہیں ملاتا تو سجدہ سہو ہے. آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا ملانا سنت اور مستحب ہے. اگر نہیں ملائی، کھڑا رہا اتنی دیر، تو اس پر سجدہ سہو بھی نہیں آئے گا. یہاں تک اتنا کافی ہے. جو حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ مفہوم سن لیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. جو مسئلہ رہ رہا ہے وہ بھی آپ تک پہنچا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویاً ثابت ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جس وقت نماز فرض کھڑی ہو جائے، اقامت تکبیر شروع ہو جائے، تو اس کے بعد اب تمہاری کوئی اور نماز نہیں سوائے فرض نماز کی، سوائے فرض وقت کے نماز کی. اگر ایک شخص کی ظہر کی نماز رہ چکی ہے تو اس کو چاہیے پہلے ظہر کی نماز ادا کرے پھر عصر کی نماز ادا کرے. لیکن اگر وہ مسجد میں آیا، ظہر کی نماز اس کی قضا تھی، وہ پڑھنا چاہتا تھا کہ اچانک اقامت شروع ہو گئی، تکبیر شروع ہو گئی، تو اب وہ اپنی فرض ظہر بھی چھوڑ دے. اب وقتی جو عصر کی نماز کا وقت جو اب کھڑا ہو رہا ہے اس کو پڑھے. میں نے یہ بھی ساتھ بتایا کہ جماعت سے نماز کا پڑھنا مسجد میں امام کے ساتھ واجب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض اور واجب کا فرق یہ بتایا تھا کہ فرض کے چھوٹنے پر جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے اس وقت تک وہ ادا نہیں ہوتا. اس لیے بعض ائمہ کے نزدیک جو فرض ہے وہ اس وقت تک انفرادی انڈیویجول وہ نماز ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے. اس لیے ان کو شرط ہوتا ہے. وہ پھر ان میں سے وہ یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں، کوئی ہے تم میں سے، کوئی ہے رجل اتصدق بھی، کہ جو میرے ساتھ صدقہ کرے. کیا حدیث ہے؟ حضور کی حدیث ہے. یہ بھی کوئی ہے تم میں سے کہ جو میرے ساتھ صدقہ کرے. کیا مقصد کہ فرض وہ پڑھ بھی چکا ہے تو میرے ساتھ نفل اور سنت کی نیت سے وہ کھڑا ہو جائے تاکہ میری فرض جماعت سے ہو جائے، اس کو مفت میں صدقہ کا ثواب یعنی نفل کا ثواب اس کو مل جائے. صدقہ سے بعد نفل، اس کو نفل کا ثواب مل جائے. تو نماز جماعت کی اس قدر افضل ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس مسجد کی اذان کی آواز بغیر لاؤڈ اسپیکر کی جو کم سے کم 5 منٹ کا فاصلہ بنتا ہے، 5 منٹ علماء لکھے. آج تک تو بڑی بڑی دیواریں ہیں تو آواز تو ویسی نہیں جائے گی، تو اس کا پھر فاصلہ اتنا رکھا گیا ہے کہ 5-7 منٹ اگر کوئی شخص پیدل آ سکتا ہے مسجد میں، اس کا گھر اتنا قریب ہے اور آس پاس اور مسجد نہیں جو قریب ہے، اگر اس سے دور ہے تو پھر جماعت کی نماز اس پر ساقط ہو جاتی ہے مسجد میں. ورنہ اگر اس کا گھر مسجد کے فاصلے سے تقریباً 5-7 منٹ کے فاصلے پر ہے تو وہ چل کر آئے اور نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرے اور بغیر کسی مجبوری کے وہ جماعت کو نہ چھوڑے. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لوگوں کے بارے میں سخت تنبیہ ہے کہ میں محمد کا دل یہ چاہتا ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کرواؤں اور پھر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. جو گھروں میں بیٹھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، مسجدیں آباد کرنی چاہیے. یہی تو وہ فلسفہ ہے اعتکاف کا کہ مسجدوں کو آباد کرنے کی خاطر معتکفین کو مسجدوں میں ٹکانے کا حکم ہے. ورنہ مسجد میں بلا وجہ سونا منع ہے، مسجد کی چٹائی کو استعمال کرنا منع ہے، مسجد کے پنکھے کو بلا وجہ استعمال کرنا منع ہے. مسجد کے اندر صرف مسجد کا امام اور اس کا مؤذن اور اس کے جو عملے کے ارکان ہیں صرف وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کوئی مسجد کے یعنی اعمال سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا.
شرعاً علماء کا یہ فتویٰ ہے، لیکن مسجد میں معتکفین کے لیے یہ سب کچھ جائز کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ مسجدوں کو آباد کیا جائے اور جماعت کا اہتمام ہو۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس کا میں نے معنی مفہوم فقہا کی زبان سے پیش کیا ہے کہ 5-7 منٹ کے فاصلے پر اگر گھر ہے تو اس کو ہر حال میں مسجد میں آنا پڑے گا، جو بغیر لاؤڈ اسپیکر کی آواز کے وہ اس کے گھر تک آواز پہنچ سکتی ہے، اس حساب سے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہے۔ اب رہا یہ کہ جب وہ مسجد میں آئے تو اب نماز اگر شروع ہو چکی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اور نماز کو ترک کر دے، تحیۃ المسجد بھی نہ پڑھے، تحیۃ الوضو بھی نہ پڑھے، اور وہ فرض نماز میں شامل ہو جائے۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کی اور نماز کوئی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں اتنی اہم ہیں کہ جس کو سنت مؤکدہ تو کہا جاتا ہے لیکن درجہ وجوب میں ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ فجر کی 2 سنتیں اس قدر اہم ہیں کہ درجہ وجوب میں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں فجر کی 2 سنتوں کا اگر تمہیں علم ہو جائے کہ اس قدر اس پر ثواب ہے اور اس قدر اجر ہے تو تمہیں گھوڑے بھی روند ڈالیں پھر بھی تم فجر کی 2 سنتوں کو نہ چھوڑو۔ کیا مانا؟ یعنی مشقت اٹھا کر بھی 2 رکعت سنت کی تم ادا کرو۔ حضور کی سنت تھی فجر کی 2 سنتیں نہایت خفیف ادا کیا کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ قل ھو احد، یہ 2 رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے، بہرحال مختصر۔ تو اس طریقے سے فجر کی 2 سنتوں کا اہتمام بہت زیادہ ہے۔ تو اب اس اہتمام کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اہتمام کو قائم رکھتے ہوئے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کو فجر کی نماز میں امام کی تلاوت کے اندر اگر وہ لمبی تلاوت کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ امام کی دوسری رکعت تک مجھے نماز مل جائے گی تو گویا کہ وہ جماعت کی نماز کو پا لے گا، کیونکہ جماعت کی نماز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ اگر ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں آتا ہے اور اس حال میں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جماعت کی نماز حاصل کروں گا، لیکن وہ آ کر آخری اس وقت آ کے ملتا ہے جس وقت امام سلام پھیرنے والا ہوتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے حضور کی حدیث کے تحت کہ اس نے امام کو پا لیا، بس اس نے جماعت کو پا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جمعے کے دن اگر کوئی شخص جمعے کی نماز میں امام کے آخری اتحیات میں بھی اگر آ کے مل جائے تو بس اس نے جمعے کی نماز کو پا لیا، اب وہ 2 رکعت ادا کرے گا، 4 نہیں ادا کرے گا۔ لیکن بعض ائمہ نے 2 کی وجہ 4 بھی کہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ عام تقریباً کیونکہ اناف زیادہ ہیں یہاں پر اور ائمہ اہل حدیث بھی اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں، تو اس لیے جمعے کی نماز میں بھی اگر کوئی اتحیات میں مل جائے امام سے تو اس کے اوپر صرف 2 رکعت ہی ادا کرنی پڑتی ہیں، 4 نہیں ادا کرنی پڑتی، کیونکہ جماعت کا نماز اس کو ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فجر کی 2 رکعتیں سنتیں کیونکہ بہت اہم ہیں، اور حضور کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر، یعنی صبح صادق، یعنی جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، الا تطلع الشمس، مگر جب تک سورج نہ نکل آئے اس وقت تک سوائے فرض نماز فجر کے اور اس کی پہلی 2 سنتوں کے اور کوئی سنت فرض نہیں اور کوئی سنت نفل نہیں۔ فرض تو پڑھے جا سکتے ہیں جو قضا ہو۔ اگر کوئی شخص فجر کی اذان کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک اگر کوئی اپنے فرض نمازیں جو پچھلی قضا ہیں وہ ادا کر سکتا ہے، قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، سجدہ تلاوت بھی کیا جا سکتا ہے۔ عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک، سوائے عصر کی نماز پڑھنے والا شخص، اگر عصر کی نماز کسی شخص نے نہیں پڑھی تو وہ سنتیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن فرضوں سے پہلے اگر فرضوں سے پہلے سنتیں پڑھ لے تو ٹھیک، اگر فرض پڑھ لیے تو اب اس کو سورج کے غروب ہونے تک نفل سنت نہیں پڑھ سکتا، لیکن فرض نمازیں جو اس کی قضا ہیں وہ ادا کر سکتا ہے۔ ایسی سجدہ تلاوت ہے تو وہ بھی ادا کر سکتا ہے، ایسی نماز جنازہ ہے وہ بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ مکروہ عین وقت میں جس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے یا پھر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، عین غروب کے وقت، عین سورج کے طلوع کے وقت نہ کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ کوئی قرآن کی آیت کا سجدہ تلاوت پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت تو ضرور کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں، کوئی وقت نہیں، لیکن سجدہ تلاوت
بھی عین سورج کے نکلنے کے وقت اور عین سورج کے غروب ہونے کے وقت نہیں کیا جا سکتا. باقی اس سے پہلے یا بعد میں جو بھی فرضی نمازیں قضا ہیں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے, سجدہ تلاوت بھی ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن جو سنتیں ہیں فجر کی اذان سے لے کر جو وقت شروع ہوتا ہے سحری کا جیسے بند ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک کوئی سنتیں سوائے فجر کی نماز فرض سے پہلے کی جو سنتے ہیں اس کے ماں سوا پھر کوئی اور سنت نفل تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو نہیں پڑھی جا سکتی. تو اب یہ ثواب تو محروم ہو گیا. اس مسجد میں آئے گا تو 2 رکعت سنت ہی پڑھے گا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی سنتیں مسجد میں ادا کرے, گھر میں ادا نہ کرے. حالانکہ سنتوں کا گھر میں پڑھنا زیادہ اولا ہے. حضور اپنے حجرے میں سنتیں پڑھ کر مسجد میں آیا کرتے تھے, لیکن فجر کی سنتیں آپ مسجد میں ادا کرتے تھے, اس لیے کہ اس وقت سوائے فجر کی سنتوں کی اور کوئی سنتیں نہیں, کوئی اور نفل نہیں, کوئی تحیۃ المسجد نہیں, تحیۃ الوضو نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا تم پڑھو گے 2 سنتیں فجر کی سنتیں جو فرضوں سے پہلے ہیں, اس میں نیت تحیۃ الوضو کی بھی کر لو, تحیۃ المسجد کی بھی کر لو, تینوں نیتیں اکٹھی کر کے سنت ادا کر لو. اللہ کی رحمت سے تمہیں تحیۃ المسجد کا بھی ثواب ملے گا, تحیۃ الوضو کا بھی ثواب ملے گا, اور فجر کی فرضوں سے پہلے 2 سنتوں کا بھی ثواب ملے گا. یہ ہے رحمت حق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بے بہا طور پہ بہہ رہی ہے. ایسے ہی اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب فرض نماز شروع ہو جائے تو اس وقت باقی نمازیں چھوڑ دو. اگر فجر کی نماز میں اگر کسی کو یقین ہو کہ میں اپنی دوسری رکعت امام سے پا لوں گا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی فجر کی 2 سنتیں پہلے ادا کر لے. لیکن وہ جب ادا کرے تو ایک کونے میں یا مسجد سے تھوڑا سا جہاں مسجد کی جماعت نماز ہو رہی ہے اس سے ہٹ کر ایک ایسی حیثیت سے کھڑا ہو کہ جس سے محسوس ہو کہ یہ مسجد میں امام کے ساتھ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا, الگ پڑھ رہا ہے. لیکن ایسا کرنے والا شخص عادت مت بنائے, بلکہ عادت یہ ہونی چاہیے کہ وقت پر آئے, سنتیں پڑھے, پھر جماعت سے نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر کی ادا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں نماز کے مسائل اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.